یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں تو قیامت کے دن اللہ ان نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اچھا اب پیچھے جو ہم جتنی بھی احادیث طیبہ بیان کی نا، دنیا سے بے رغبتی، مال سے بے رغبتی، اسی موضوع سے ریلیٹڈ تھی۔ اب اگلا جو نیا باب شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر حضور کی زندگی میں جو فقر تھا اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے حضور کے گھر کے حالات صحابہ سے زیادہ حضور کی امہات المؤمنین زیادہ جانتی ہیں اور وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں۔ تو حضور کی محبوبہ کائنات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، قالت ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کی آل محمد، یہاں جو نا آل محمد سے مراد حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کا اپنا گھر انور ہے۔ فرمایا کہ آل محمد نے پے در پہ مسلسل کبھی بھی جو کی روٹی تناول نہیں کی، یعنی حضور کے گھر والوں نے من خبز شعیر یومین، یعنی شعیر خبز کہتے ہیں روٹی کو، شعیر گندم کی روٹی یا جو کی روٹی گئے، یعنی حضور کے گھر والوں نے جو کی روٹی مسلسل 2 دن کبھی حضور نے تناول نہیں فرمائی، یعنی ایک دن سرکار کھاتے تھے اور اگلے دن نہیں کھاتے تھے۔ نہیں کھاتے مطلب سرکار کے گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا پکانے کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے سے کہا، فرمایا کہ اے میرے بھانجے، اللہ کی قسم حضور کے گھر میں کئی دنوں تک آگ نہیں جلتی تھی۔ تو آپ کا بھانجا کہتا ہے کہ یا خالتو، اے میری خالہ، فما کان یعیشکم، جب آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کچھ پکتا نہیں تھا، تو پھر کھاتے کیا تھے، گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، الاسودانی التمر والماء، فرمایا کہ 2 کالی چیزوں پہ گزر بسر ہوتا تھا۔ 2 کالی چیزیں کیا ہیں؟ ایک کھجور اور ایک پانی۔ کالی کھجور سے مراد چھوارے اور پانی، فرمایا کہ 2 چیزوں پہ گزر بسر ہوتا تھا، یعنی سرکار کا ایک دن گزر بسر چھواروں پر یا کھجور پر، اور ایک دن گزر بسر پانی پر ہوتا تھا۔ فرمایا کہ ان 2 چیزوں پہ آل محمد کا گزر بسر ہوتا تھا، وہ کبھی کھجور تو کبھی پانی، تو کبھی کھجور تو کبھی پانی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کبھی کبھار کیا ہوتا تھا، ام عائشہ فرماتی ہیں، قد کان لرسول اللہ جیران من الانصار، اما عائشہ فرماتی سرکار کے کچھ پڑوسی تھے انصار صحابی، وکانت لہم منایح، ان کے جانور تھے، حضور کے جو پڑوسی تھے نا انصار، ان کے جانور تھے، ان کی بکریاں تھیں، ان کی بھیڑیں تھیں، فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَلْبَانِهَا، ہاں وہ کبھی کبھار سرکار کو دودھ دے جاتے تھے تو سرکار وہ ہمیں پلا دیتے تھے بس، ورنہ حضور کا گزر بسر پانی چھوارے۔ اور کبھی کبھار حضور کے جو پڑوسی تھے نا انصار، وہ حضور کو کبھی کبھار دودھ پیش کر دیتے تھے تو سرکار وہ ہمیں پلا دیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ فرمائے بس یہی تھا۔ اللہ اکبر۔ دودھ کبھی کبھار وہ بھی بکری کا دودھ ایک پیالہ آ گیا تو سبحان اللہ، ورنہ چھوارے یا تر کھجورے، خشک کھجورے اور پانی ہی سرکار تناول فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سننے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے
اگر کر کے دیکھے تو پھر بہت ہی عجیب لگے گا. کبھی یہ عمل میں اور آپ بشمول میرے ہم کر کے دیکھیں تو پھر تو اور ہی عجیب لگے گا. تو صاحب ہم سے تو ایک ٹائم کا نام لے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم تو بڑے ہو کے پھر بھی یوں جو ہے نا وہ بلک رہے ہوتے ہیں، جس طرح چھوٹے بچے کے منہ سے فیڈر نہ لے لیا جائے تو کیسے بچہ بلکتا ہے، تو یہی کیفیت ہماری بھی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، شاۃ مصلیۃ، فرماتے ان قوم کے پاس بھونی ہوئی بکری پڑی تھی، فدعوہ، ان نے مجھے بلایا، ابو ہریرہ ادھر آؤ کھاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے. فابا، میں کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا. ان یاکل، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. وقال، خرج رسول اللہ، خرج کا معنی باہر چلا جانا، مگر یہاں ابو ہریرہ نے لفظ کیا خرج رسول اللہ، اللہ کے رسول چلے گئے، یعنی حضور دنیا سے چلے گئے. خرج رسول اللہ من الدنیا، حضور دنیا سے چلے گئے. ولم یشبع من خبز الشعیر، کہ سرکار نے کبھی پیٹ سیر ہو کے جو کی روٹی تناول نہ فرمائی. حضور اس حال میں چلے گئے اور میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے بکری تناول کروں. ابو ہریرہ یہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے یہ بھونی ہوئی بکریاں کھاؤں اور پھر سرکار کا دور مجھے یاد آ جائے. ہم نے گزشتہ احادیثیں بیان کی کہ صحابہ کرام تو مصعب بن عمیر کو یاد کر کے رو پڑتے تھے. بتایا نا مصعب بن عمیر کا واقعہ، جو احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے، جن کو کفن بھی میسر نہیں تھا، اور پوری میں نے داستان بتائی تھی کہ جن کی والدہ بہترین لباس پہناتی، بہترین خوشبو لگایا کرتی تھی. تو صحابہ تو مصعب بن عمیر کو یاد کر کے رو پڑتے تھے، وہ ہم سے بہتر تھے، مگر انہیں تو احد کے میدان میں کفن بھی میسر نہیں آیا. اندازہ لگو جب صحابی کو یاد کر کے رو پڑے. ابو ہریرہ کے سامنے بھونی ہوئی بکری کا گوشت ہے، تو کیا انہیں سرکار کا وہ غربت والا دور، وہ فاقوں والا دور کیا بھول گیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. فرمایا کہ نہیں میاں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. وعن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یأکل رسول اللہ، فرماتے کہ سرکار نے علی اخوانی، سرکار نے کبھی میز پر کھانا رکھ کے نہیں کھایا. حتی ماتا، یہاں تک سرکار کا وصال ہو گیا. وما اکل خبزا، اور سرکار نے نہ کھائی روٹی، کس کی؟ جو کی. مرققا حتی ماتا، سرکار نے کبھی جو کا آٹا چھان کے نہیں کھایا، بغیر چھنا ہوا سرکار آٹا استعمال فرماتے تھے. اور کبھی میز پر سرکار نے کھانا رکھ کے نہیں کھایا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ٹیبل پہ میز کے پہ بیٹھ کے روٹی کھانا ناجائز، ایسا نہیں ہے. سنت طریقہ یہ کہ آپ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھائیں، آپ زمین پر، اس لیے کہ میزوں کے اوپر بیٹھنا اور پھر صرف ٹیک لگانا، ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، اور حضور نے منع فرمایا کہ ٹیک لگا کے کھانا نہ کھایا جائے. اب ظاہر اس کو ٹیک لگانے کا بھی نہ چاہتے ہو بندہ ٹیک لگا لیتا ہے، تو فرماتے سرکار نے کبھی جو ہے وہ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، اور سرکار نے کبھی میز پر بھی کھانا نہیں کھایا. اچھا میں یہ حدیث ہمیشہ بیان کرتا ہوں. اب دیکھیں نا، یہ آپ نے پڑھ لی ساری روایتیں. اس دور میں جب سرکار کے پاس کئی دنوں تک کھانا ہے ہی نہیں، اب ہم یہ کہیں سرکار کو میٹھا پسند ہے، او بھائی یہاں تو جو کی روٹی میسر نہیں، پھر میٹھا کہاں سے آئے گا؟ سمجھ شریف میں یہاں تو بغیر چھنا ہوا جو کی روٹی میسر، وہ بھی کبھی کبھار. پھر ہم کہہ جی سرکار کو تو کھانے کے بعد میٹھا پسند تھا، ادھر تو آٹا میسر نہیں، پھر میٹھا کہاں سے آ گیا؟ تو کیسی روایت بنا لی مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے. صاحب خانہ لاؤ میٹھا جی، سنت پہ عمل کرے گے میٹھا کھا کے. بھائی سارے فرائض سارے ادا ہو گئے، بھائی آخری سنت بچی ہوئی تھی، بس اس کے بعد کام پورا ہو گیا ہے. الامان الحفیظ. دیکھیں میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. وہ سرکار کو جو میٹھا پسند ہے، اس حوالے سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار جیسے حضور کی بارگاہ میں شہد پیش کر دیا گیا تو سرکار کو شہد پسند تھا، سرکار کو میٹھی نبیذ پیش کر دی گئی، سرکار کو وہ پسند تھا. اور کبھی کسی نے کوئی میٹھی چیز پیش کر دی، سرکار نے اس کو پسند فرمایا ہے. اب یوں کہہ سکتے بس. اب اس کو ہم سنت بنا لیں کہ جی جناب ہر ڈش کے بعد
اچھا اب اس کے اندر بھی بعض کہتے ہیں کہ سرکار نے وہ میٹھا کبھی تناول فرمایا تو وہ بھی کھانے کے درمیان میٹھا تناول فرمایا. بعض تو کہتے ہیں آخر میں میٹھے کا سوال ہی نہیں ہے, بعض کہتے ہیں آخر میں, بعض کہتے ہیں درمیان میں. وہ خدا کے بندے اور بھی کئی سنتیں پڑھی عمل کرنے کے لیے. وہ قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے مولوی بڑے ہوشیار ہیں, روزانہ قوم کے ساتھ کرتے ہیں, آج مولوی کے ساتھ بھی ایک دو ہاتھ ہو جانے چاہیے. اور فرماتے ہیں مولوی بڑے ہوشیار ہیں, بھائی میٹھا کھانا سنت ہے. مولوی کبھی یہ نہیں بیان کرے گا او بھائی احد کے میدان میں اپنے دانت توڑوانا بھی سنت ہے. خندق کے میدان میں سرکار نے پیٹ پر پتھر باندھ کے حضور نے جہاد لڑا, تو کبھی کبھار دین کے لیے پتھر باندھ کے لڑنا یہ بھی سنت ہے. احد کے میدان میں سرکار کے رخسار مبارک میں وہ لوہے کی کیلیں جو ہے وہ گھس گئی تھی, اور جناب ابو عبیدہ بن جراح نے جب اپنے دانت سے وہ لوہے کی کیلیں جو ہے سرکار کے جو رخسار مبارک میں چلی گئی تھی ان کو جب نکالا تو وہ اندر تک اتنی دھس گئی تھی, ابو عبیدہ کے سامنے کے دانت بھی ٹوٹ گئے ان کو نکالتے نکالتے. ان کو سرکار کے ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹ گئے کہ وہ اتنی جو ہے وہ لوہے کا جو خوف سرکار نے پہنا تھا وہ اندر اتنا جو ہے وہ پیوست ہو گیا. کہ یہ بھی تو سنت ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں دین کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مطلب کی روایتیں بیان نہ کی جائے, ہاں اپنے مطلب کی روایتیں بیان نہیں, ہاں دین کے مطلب کی روایت بیان کی جس سے دین کو نفع ہو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے کہ جب سے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر حضور نے آخری وقت تک کبھی حضور نے جو کی روٹی کو چھان کے نہیں کھایا. دیکھیں گندم کی روٹی الگ ہے, جو کی روٹی الگ ہے. آج میں اور آپ گندم کی روٹی بھی بغیر چھنی نہیں کھا سکیں گے, اور جو کا معاملہ اس سے سخت ہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کیا حضور کے زمانے میں چھنیاں نہیں تھی کہ جس کے اندر آٹا چھانا جاتا؟ کب تھی, مگر چھانا نہیں جاتا تھا. اب اس کا کیا طریقہ تھا کہ جو کو پیسا جاتا تھا, پیسنے کے بعد ہاتھ میں لے کے اس کو پھونک مار دیا جاتا تھا, وہ جو جھاڑ ہوتی تھی وہ اڑ جاتی تھی, باقی کو جو پکا لیا جاتا تھا. کہ یہ کیا جاتا تھا. چھلنیاں بھی تھی مگر نہیں چھانا جاتا تھا. آج ہم سے گندم کا آٹا بغیر چھنا استعمال نہیں کیا جا سکتا صاحب کو, مگر سرکار جو کا آٹا بغیر چھنا استعمال فرما رہے. اللہ اکبر. آخری حدیث طیبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن جو ہے وہ جناب صدیق اکبر اپنے گھر سے باہر کھڑے ہوئے تھے, تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اتنے میں سرکار بھی آ گئے. کہ صدیق کیا بات ہے؟ کہ حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا, بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا, تو میں باہر آ گیا ہوں. اتنے میں سرکار آئے. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آپ کیوں باہر تشریف لے آئے؟ گرمی کے اندر آپ باہر تشریف لے آئے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو جس چیز نے تمہیں گھر میں نہیں ٹکنے دیا نا اس چیز نے مجھے بھی نہیں ٹکنے دیا. یعنی تم بھی بھوک کی وجہ سے باہر آئے تو میں بھی بھوک کی وجہ سے آیا ہوں. اتنے میں جناب عمر بھی آ گئے. عمر تم کیسے آئے باہر؟ کہ مجھے بھی بھوک نے گھر میں بیٹھنے نہیں دیا, مجھے بھی گھر میں بھوک نے بیٹھنے نہیں دیا. اللہ اکبر. سرکار بھی ہے, حضور کے دونوں جو ہے وہ یار مزار بھی ہے. ابو بکر کو بھی گھر میں بھوک نے نہیں بیٹھنے دیا, عمر کو بھی نہیں بیٹھنے دیا, اور میرے مدنی آقا بھی باہر تشریف لے آئے. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا چلو یار آج کسی کے مہمان بنتے ہیں, آج کسی کے مہمان بنتے ہیں. حضور ایک انصاری غلام کے گھر آئے, دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا کہ وہ گھر میں نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ کہ حضور وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. یعنی پانی لینے کے لیے گئے ہیں چشمے سے, کسی کنویں سے. تو ان کی جو زوجہ تھی نا اس نے فوراً سے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور حضور کو اندر بٹھایا, ابو بکر کو, عمر کو, اور اتنے میں ان کے شوہر بھی آ گئے. تو جب وہ صحابی آئے نا ان کا نام حضرت ابو الحیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں آج روئے زمین پر کسی کے ہاں اتنے معزز مہمان نہیں ہوں گے جتنے میرے ہاں آئے ہوئے ہیں.
آج روئے زمین پر کسی کے ہاں ایسے نصیب نہیں ہوں گے کہ جن کے ہاں محمد رسول اللہ مہمان بن کے آئے ہوں. فرماتے میری قسمت کا کیا کہنا. حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کیا اور گئے باغ سے ایک کھجوروں کا خوشہ توڑ کے لائے. اس کے اندر خشک کھجوریں بھی تھی، تر کھجوری بھی تھی، رنگ پرنگی کھجوریں تھیں. حضور کے سامنے رکھا. فرمایا حضور جب تک آپ ان کو تناول فرمائیں میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. اب سرکار مدینہ نے وہ کھجوریں لی. اللہ اکبر. اب وہ صحابی رسول چھری اٹھا کے دوڑ لگائی کہ جاؤں کسی جانور کو ذبح کروں. تو ان کے گھر میں بکریاں تھیں. تو اس نے فرمایا دیکھو دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا. وہ دودھ والی بکری نفع دے رہی ہے، دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا. کہ ٹھیک ہے حضور میں نہیں کروں گا. چھری لے کے گئے، بکری کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تیار کیا. حضور کے پاس روٹی بھی لائی گئی اور وہ گوشت بھی لایا گیا. اللہ اکبر. جناب ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں اور میرے مدنی آقا بھی ہیں. اچھا اس روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، ایک اور روایت کے اندر وہ الفاظ ہیں. روایت پوری یہی ہے تاکہ میں اس کو بیان کر دوں. سرکار مدینہ حضور تناول فرما رہے ہیں کھانا، اور حضور نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا. سرکار نے تھوڑا سا گوشت توڑا، توڑنے کے بعد اس روٹی کے اوپر رکھا اور حضور نے اس گھر کے ایک خادم کو بلایا یا صاحب خانہ سے کہا کہ یہ روٹی ہے اور یہ چند بوٹیاں ہیں، ایسا کرو یہ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو. کتنے دن ہو گئے کہ میری بیٹی فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا. ایک روایت میں تو یہ آتا ہے اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے حضور نے وہ روٹی کے ایک ٹکڑا اور چند بوٹیاں دی اور میں کہ جاؤ یہ میری زوجہ عائشہ کو دے کے آ جاؤ، کتنے دن ہو گئے عائشہ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. اچھا اب سرکار نے کھانا تناول فرمایا. حضور جب باہر تشریف لائے نا، اب ظاہر ہے ابو بکر اپنے گھر کو، عمر اپنے گھر کو، حضور اپنے کاشانہ نبوت میں. تو پھر حضور نے فرمایا عمر سنو، ابو بکر سنو، آج ہم نے اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں نا، آج ہم نے اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں. فرمایا کہ سنو قیامت کے دن ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا. قیامت کے دن ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا. پھر حضور نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن رب تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. جنہیں ملا ہی قسمت کے بعد ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے غلاموں سے دیکھو رب نے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے. میں کہوں مالک ملا صدیوں کے بعد ہے، وہ بھی کوئی اچھا کھانے کو، کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. میں اور آپ تو روز اپنے گھر میں اچھا کھاتے ہیں، کیا ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا؟ اللہ رب کی نعمتیں کھائیں، رب کی نعمتیں کھا کے رب کا شکر ادا کریں. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، سجدے میں گر جائیں. مالک آج تیری نعمت کھا کے آیا ہوں، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. نماز فجر پڑھے شکر ادا کرے، مالک رات کو سکون کی نیند دیے، تیرا شکر ہے. ظہر کی نماز پڑھے، مالک میں نے بھی کھانا کھایا ہے، ناشتہ کیا ہے، تیرا شکر ہے. نماز عصر پڑھے، مالک میں نے چائے پی ہے، تیرا شکر ہے. مغرب کا ٹائم ہو گیا، مالک میں صحیح سلامت اپنے کام سے لوٹ آیا ہوں، تیرا شکر ہے. رات کا کھانا کھائیں اور پھر کہیں مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے رات کا کھانا دیا ہے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے رب کا شکر ادا کر کے سو جائے. مالک تو نے نعمتیں دی ہیں، میں نماز پنجگانہ پڑھی ہے، اور مالک تیری نعمتیں ان نمازوں سے کئی گنا زیادہ ہیں. اپنے حبیب کے صدقے ان نعمتوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. رب کی ایک نعمت کے بارے میں اور آپ جواب. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو ایک پہاڑی کے اوپر جگہ دی تھی. اس نے دعا کی تھی مالک میری یہ دعا ہے مجھے اس پہاڑی پہ جگہ دے اور مجھے موت بھی یہی دے. اللہ نے اس کے لیے پہاڑ کے اوپر پانی کا چشمہ نکالا، وہ پانی پیتا سجدے میں چلا جاتا. ایک انگور کی بیل نکالی، انگور کھاتا سجدے میں چلا جاتا. ساری زندگی وہیں پہ رہا، وہیں اس کو موت آئی. اس کی مٹی بھی ہواؤں کے نظر ہو گئی. میرے مدنی آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، حضور نے تو پہلے سے دیکھ لیا نا، فرمایا کہ جب قیامت کا دن تھا تو اللہ نے فرمایا چلو اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، اس کو میرے فضل سے لے جاؤ. تو وہ بندہ کہتا ہے مالک تیرا فضل، وہ جو میں نے صدیوں عبادت کی ہے پہاڑی کی چوٹی پہ، تو کیا میری نعمتوں کو کوئی بدل نہیں ہے، ان کا کوئی صلہ نہیں ہے؟
اللہ نے فرمایا چلو اب اس کے اعمال نامہ لائے جائیں، ان کے رجسٹر لائے اور ہماری نعمتیں لائی جائیں، اس کی صدیوں کی عبادتیں، اس کی صدیوں کی ریاضتیں اللہ کی ایک نعمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکی۔ اللہ نے فرمایا اب اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو، اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ تو ساری زندگی کی عبادتیں میری نعمت کا ایک حصہ بھی ادا نہیں کر سکی۔ اب وہ بندہ تڑپ کے کہے گا مالک مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرمایا کہ چلو اب اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ ساری زندگی بھی ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کے نا عبادت کرتے رہے، پھر بھی اللہ کی ایک نعمت کا ایک ذرہ بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ رب کی نعمتیں کھایا کریں، شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کو شکر کرنے والے بڑے بندے پسند ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، رب فرماتا ہے دیکھو تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ مالک کا ہے نا بھائی، کھایا ہے تو شکر تو ادا کرو نا بھائی، ایسے لوگوں کا کھاؤ تو لوگوں کا بھی شکر ادا کیا کرو۔ رب کی نعمتیں کھاتے ہیں تو رب کا بھی شکر ادا کیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شاکرین میں سے بنائے، ہر نعمت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پھر آپ کو اور دے گا اور دے گا اور دے گا، پھر رب آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اور میری دعا ہے آپ تمامی نمازی حضرات کی، جو نماز فجر کے نمازی ہے، میری خصوصی دعا آپ حضرات کے لیے، اللہ آپ کو تا دم حیات آپ کو اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ کرے۔ اوروں کے لیے دور کی بات ہے، آپ کو اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ کرے، نہ پیسوں کا محتاج کرے، نہ آپ اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑنے کے لیے محتاج ہو۔ اللہ آپ کو چلتے پھرتے یوں ہی اٹھتے بیٹھتے نمازوں کی حالت میں اللہ آپ کو موت عطا فرما دے۔ اللہم تقبل منا۔